سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ صلح کر لو، یہ کیسے کی جاتی ہے؟ اس طرح صلح کر لو جیسے جھگڑا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اعتقاد تسلیم کر لیا ہے اس پر عمل کر لو۔ جس علم کو آپ نے مانا ہے وہی عمل آپ زندگی میں نافذ کرو، یعنی کہ عقیدے کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کا فاصلہ کم کر دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو پرسکون بناؤ تاکہ آپ کا دل پرسکون رہے۔ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے آپ کا، اور اس میں نہ تو خواہشات کا زیادہ جھمگٹا ہو اور نہ زیادہ پریشانیاں پیدا ہوں۔ یہ اپنے دل کو اپروچ کرنے کا خاص فارمولہ ہے اور بڑا راز ہے۔ اس گھر کو اپنا دل بنا لو اور دل کو گھر بنا لو۔ اس طرح ڈسٹربنس نکل جائے گی، کمپرومائز ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں آپ کے عزیزوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا اپنا۔ اب یہ گھر سب کا گھر ہے۔ آپ کا بیٹا جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا وہ آپ کا وارث ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی آپ کی دانائی کا بھی مالک بن بیٹھا۔ یہ ہے قدرت کا کھیل، اور اس کھیل کو تم روک نہیں سکتے، اور یہ استحقاق اسے قدرت نے دیا ہے۔ آپ اور آپ کی بیوی قدرت کا جوڑ ہے، اب آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ زندگی کا یہ تعلق توڑنے کے بعد جہاں آپ پہنچو گے تو وہاں نہ کوئی چارہ ہوگا اور نہ کوئی علاج ہوگا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، غم کو پی جاؤ۔ ضبط غم کا شعور ہے شاید، مسکراہٹ کو اور کیا کہیے۔ اپنے غم کو ترک کر دو ورنہ یہ تمہیں پاگل کر دے گا۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس نے سکھ اور دکھ نہ دیکھا ہو؟ ہر آدمی دکھ سکھ سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اچلنے کی بجائے سمٹ جاؤ۔ اللہ کے کام کے اندر ہرگز دخل نہ دو۔ آپ کی جو زندگی ہے اور زندگی میں جو شریک ہے اس کے ساتھ اس زندگی سے گزر کر نکل جاؤ۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، اس میں مصیبت نہ پیدا کرو۔ یہ مسافرت کا وقت ہے اور اس میں قیام کی بات چھوڑ دو۔ یہ ایمرجنسی کا وقت ہے۔ اب پریشانی آپ کے دل میں آ گئی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے آپ کو پریشانی ہوتی تھی تب بھی سکون ہوتا تھا، اور اب سکون ہو تب بھی پریشانی ہے۔ تو اب سم تھنگ رانگ سم ویئر ہوا پڑا ہے، بلکہ اب تو سم تھنگ سیریسلی رانگ ایوری ویئر، اور انسان سیکیور نہیں رہا۔ انسان کی سیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کسی آنے والے سانحے کی خبر دے اور آپ وقت سے پہلے تیار ہو جائیں۔ آنے والی مصیبت کی اطلاع مل جانے پر توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں شاید توبہ کا بھی موقع نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے توبہ کر لو۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ روک لیے جائیں اپنے ہاتھوں کی اصلاح کر لو، خیال کی اصلاح کر لو۔ تھوڑا سا ایزی ہو جاؤ، تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاؤ، برداشت کر لو۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ بیوی بچے آپ کی ذات ہیں، آپ کے گرد و پیش آپ کی ذات ہیں، اور آپ کے دوست احباب آپ کی ذات ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ مت جھگڑا کرو۔ اپنی ذات کو آسان رکھو اور اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سو جاؤ تو تمام پیراڈاکسز اور تمام کمپلیکسز اللہ کے حوالے کر دو، یعنی توبہ کر کے سو جاؤ۔ یا اللہ، آج کا دن جیسے گزرا جو بھی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف فرما، اور اگر میری وجہ سے کسی انسان کا دل دکھ گیا ہے تو ناراض نہ ہونا، اور مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں اس انسان کے دل کو راحت پہنچا سکوں۔ کسی کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی اذیت پیدا کرو گے۔ آپ کو ظلم کرتے وقت اذیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ظالم جب اپنا ظلم کر چکا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کو اپنے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے اور سزا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی ریووک نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ تم سختی کرو اپنا لہجہ بدلو، توبہ تائب ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ، کمفرٹیبل ہو جاؤ، شگفتہ ہو جاؤ، پربہار ہو جاؤ، اپنے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اپنی ذات کے ساتھ رحم کرو، خوش رہو، اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہو، آپ خوش رہا کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا کرو۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش رکھا کرو۔ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہو کہ دوسرے مجھے خوش رکھیں تو دنیا والے تو آپ کو خوش نہیں رکھیں گے۔ آپ برداشت والے بنو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ ظالم کے ساتھ ظلم نہ کریں، کیونکہ آپ اور طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنی ذات کو دریافت کرنے والے ہیں۔ آپ ظالم کے ساتھ ظلم نہ کریں اور ہر ایک کو آسانی دیں۔ آپ اپنی قبر کے اندر آگ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ جتنے دل دکھی کرو گے قبر میں اتنی آگ ہوگی۔ میں یہ تو بتا نہیں رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں
اوروں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی کمر اذیت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی اپنی ذات سے صلح ہو جائے گی اور ذات کی پہچان کا سفر آسان ہو جائے گا۔